یہ روافض ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کے بارے میں اور اس امت کے سب سے افضل صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو تو آپ کو اور ہمیں یہ مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ یہ فلسطین کو آزاد کر سکتے ہیں جن کے عقیدے میں کہیں مسجد اقصی کا تذکرہ ہی نہیں ہے؟ روافض کے عقیدے میں مسجد اقصی کی کوئی حرمت نہیں ہے، جن کے عقیدے کے اندر ہی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، وہ مسجد اقصی کو یہود سے آزاد کرائیں گے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ میں سے کچھ ایسے بد نصیب اور محروم قسم کے لوگ ہیں جو ان روافض کی بات میں آ جاتے ہیں اور انہیں اپنا دوست اور رہنما شمار کرنے لگتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ یہی حقیقت میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو یہی روافض ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیریا کے اندر بشار الاسد نے، ایک اکیلے بندے نے سنیوں پر وہ ظلم و ستم کا قہر ڈھایا ہے جو پوری دنیا کی تاریخ میں دشمنوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس ایک بندے نے سنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا قہر ڈھایا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کریں گے اور یہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن یہ اخوانیت کا برا ہو جو ان روافض پر اعتماد کرتے ہیں اور ان روافض کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ امت کے خیر خواہ ہے، اور جو حقیقت میں پہلے دن سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے لیے حتی الامکان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کس طرح ان کو راحت پہنچائی جائے، ان کو سکون پہنچایا جائے، ان کی خیر خواہی کے لیے کام کیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر زہر بھرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہے امت مسلمہ کے۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی ابتری ہے، بدحالی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مسلم ممالک ہیں اور یہ عرب ممالک ہیں، اس کی وجہ سے ہی پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ افکار اور یہ تحریکات جو اٹھتی ہیں، علماء کرام کے ساتھ جڑ کر ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان فتنوں کو نہیں سمجھیں گے تو ان کے ساتھ مل کر خود اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔